لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ پروردگار جل جلالہ نے دوسری چیز کا ذکر فرمایا اور وہ ہے بیٹے والبنین۔ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کی محبت انسان کے دل میں زیادہ رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا ونش چلے گا، میری نسل چلے گی، میرا خاندان چلے گا، یہ ایک سوچ رہی ہے۔ اور اسی کو قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر رب نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو یہ اس میں قدرت نے ایک کشش رکھی ہے۔ آدمی بہت کچھ سوچتا ہے، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بیٹوں کے سلسلے میں کشش یہ رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ تو اب یہاں کیا چیز سمجھنی ہے ہمیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بیٹوں کی محبت کے اندر، لڑکوں کی محبت کے اندر لڑکیوں کی حق تلفی کر بیٹھیں، ان کو نظر انداز کر بیٹھیں، ان کے حقوق کو مار بیٹھیں اور ان کا خیال نہ فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو پروردگار نے جو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے واضح طور پر کافی ارشادات فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت کریمہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ جب روانہ ہوتے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر، سب سے آخر میں خاتون جنت کے گھر جاتے، اور سفر سے جب لوٹتے تھے تو سب سے پہلے خاتون جنت کے یہاں جاتے، اور ارشاد فرماتے کہ میں اپنی بیٹی سے جدائی کا وقت زیادہ نہ ہو اس کے لیے آخر میں اس کے یہاں سے جاتا ہوں مل کر، اور واپسی میں پہلے اس کے گھر آ جاتا ہوں تاکہ جدائی کم سے کم ہو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور خاتون جنت کا ہاتھ حضور چوما کرتے تھے۔ تو یہ درس ہمیں دیا گیا کہ کہیں بیٹے کی محبت ہم پر اتنی غالب نہ آ جائے کہ ہم بیٹیوں کی حق تلفی کریں۔ آج دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیں تو خاص طور پر اس معاملے کے اندر کہ بیٹیوں کی حقوق کے سلسلے میں، چاہے وہ وراثت کے معاملات ہوں، چاہے کچھ اور معاملات ہوں، انسان بیٹیوں کے سلسلے میں وہی زمانے جہالت، دور جاہلیت کی جو رسمیں ہیں اور جو طریقہ ہے اور جو نفرت ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ اتنا بڑا ہو گیا ایک دم افسردہ، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو خوشی کے کہے شروع ہو گئے۔ تو یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے، دور جاہلیت کی سوچ ہے۔ بیٹی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے یہ اس کا کرم ہے، لیکن بیٹے کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، تو یہ محبت اتنی غالب نہ ہو جائے کہ ہم اس بچیوں کی محبت کو جو ہے فراموش کر دیں اور ان کی حق تلفی کریں۔ دوسری چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اپنے بیٹے کی فیوچر کی فکر ماں باپ کو زیادہ رہتی ہے، اور بیٹے کے مستقبل کی فکر کے اندر آدمی جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتا۔ میں بیٹے کے لیے مکان بنا لوں، میں بیٹے کے لیے دکان بنا لوں، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیٹی کے لیے تو یہ تصور رہتا ہے کہ اس کے لیے کیا مکان بنانا ہے، ایک نہ ایک دن تو وہ چلی جائے گی، تو اس کے لیے یہ سوچ نہیں ہوتی اس کو زیادہ پڑھا کر کیا کرنا ہے، کھانا پکانا سکھاؤ، یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ۔ لیکن بیٹے کی محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان ناجائز راستے کی طرف بھی چل پڑتا ہے، حرام راستے کی طرف بھی چل پڑتا ہے، جو انسان کے لیے خطرناک ہے۔ تو اب قرآن مقدس کی اس آیت کی روشنی میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بیٹے کی محبت کے اندر بیٹیوں کی حق تلفی نہ کریں، ہم بیٹے کی محبت کے اندر حرام اور حلال کی فکر چھوڑ نہ دیں، بلکہ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اپنے بیٹے کے حلق کے نیچے یا اس کے مستقبل کی تابناکی کے لیے ہم حلال ہی کا انتظام کریں تاکہ بیٹے کی زندگی بھی آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ تو پروردگار نے بیٹے کی محبت تو دل میں آراستہ فرما دی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے امتحان بھی پروردگار نے رکھا ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور تلے اوپر سونے اور چاندی کے ڈھیر، ایک دم تلے اوپر ڈھیر کا ڈھیر سونے اور چاندی کا جو اوپر تک ایک دم آ جائے۔
تو اس کی محبت بھی اللہ نے آراستہ فرما دی ہے۔ یہ اس میں جو ہے خواتین کے حوالے سے بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں اور مراد ان کو بھی لے سکتے ہیں۔ مطلق للناس فرمایا گیا ہے تو للناس کے اندر مرد و عورت دونوں آ جاتے ہیں، تو اس میں یہ محبت سب سے زیادہ خواتین کے دل میں ہوتی ہے کہ ایک سونے کا سیٹ ہے تو اور دوسرا لے لیتے ہیں، دوسرا آ گیا تو تیسرا لے لیتے ہیں، فلاں شادی میں پہننے کے لیے نیا لے لیتے ہیں۔ یہ ایک محبت دل کے اندر قدرت نے رکھ دی ہے، تو اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ سونا اور چاندی جمع کرنے کی فکر کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو سونا چاہیے تو اب ناجائز طریقے سے لا کر کے دے دو، حرام طریقے سے لا کر کے دے دو، یا کسی بھی طریقے سے سونے چاندی کے ڈھیر کو جمع کر کے ہم دنیا کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم حرام طریقے سے کما کر شادی کے اندر بیوی کو بچیوں کو سونا چاندی ڈھیر سارا پہنا کر کے بھیج دیں تاکہ دنیا یہ کہے کہ ان کے پاس کتنی دولت آ گئی، یہ منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس کی محبت قدرت نے رکھی ہے انسان کے دل کے اندر، تو جائز طریقے سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، ذرا دیکھوں کہ میرے بندے اس کی محبت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا میری محبت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ میرے قانون کے ذریعے اسے حاصل کرے گا، اور جس کے دل میں نفس کی محبت ہوگی وہ اپنے نفس کا غلام بن کر کے جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹا دے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔